لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی مجدیت شاہی بس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اپنی ملکیت کے اندر اپنی بادشاہت میں تنے تنہا ہے، جس کا کوئی پارٹنر نہیں. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام کے اوپر، اور بعد میں سب سے افضل نبی، سب سے اولو العزم من الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے ازواج مطہرات پر اور آپ کی آل اولاد پر، آپ کے تمام رشتہ داروں کے اوپر جو بھی بحق اسلام ہوئے ہیں. معزز سامعین و حاضرین جمعہ، بات چل رہی تھی اہل بیت کی. اہل بیت کے حقیقی وفادار کون ہیں؟ اس سلسلے میں میں نے اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ اور منہج آپ کے سامنے رکھا تھا کہ سنی وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے، آپ کی آل اولاد سے، ازواج مطہرات سے، آپ کے رشتہ داروں سے، تمام لوگوں سے محبت کرے، اور جو ان سے نفرت کرے ان سے نفرت کرے، اور ان کی محبت میں حد سے زیادہ غلو نہ کرے. جن کے وہ مستحق ہیں وہی محبت پیش کرے، اور آل بیت کی آڑ میں دوسرے صحابہ کرام کو گالیاں نہ دے. اور اگر کوئی
صحابہ کرام کو گالیاں دے تو اس سے تبرہ ظاہر کرے، اس سے براءت کا اظہار کرے۔ یہ اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ ہے، اور جو اس عقیدے سے ہٹ کر ہے وہ اہل السنہ والجماعت نہیں ہو سکتا، وہ سنی نہیں ہو سکتا، وہ کسی بھی حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہو سکتا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹا دعویٰ کرنے والا پاخنڈی ہے، اور ایسے انسان سے نفرت کرنا ہمارے پر واجب ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ جو صحابہ کو گالی دے، جو آل بیت سے جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ میں اچھے تعلقات ہوتے ہیں، ان کی شادی بیاہ میں شریک کرنا، ان کو دعوتوں کے اندر بلانا، ان کی دعوتوں کے اندر شریک ہونا، ان کی بیٹی لینا، ان کو بیٹیاں دینا، حتیٰ کہ ان سے اپنے تمام نجی تعلقات ہم ہموار کرتے ہیں۔ حالانکہ ابو لہب کی 5 اولادیں مسلمان ہوئی، ابو لہب کی 5 اولادیں مسلمان ہوئی، لیکن جب اسلام میں داخل ہوئی تو وہ بھی اپنے باپ کے اوپر لعنت بھیجتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ دین میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اگر ہمارا باپ صحیح سنت کے منہج کے خلاف ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کا بھی بائیکاٹ کریں، ورنہ آپ صحیح اہل السنہ والجماعت نہیں ہو سکتے۔ باپ کا احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن نبی کا احترام باپ سے زیادہ ہے، نبی کے گھر والوں کا احترام باپ سے زیادہ ہے، اور اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کا حق ہمارے اوپر ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہے۔ جو کوئی رشتہ داریوں میں یا یہ سوچ کر کہ فلاں ناراض نہ ہو جائے، کل کا ناراض ہوتا آج ناراض ہو جائے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اہل السنہ والجماعت کا ہمارے پاس میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، اہل بیت کی جھوٹی محبت میں سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہماری رشتہ داریاں، تعلقات، تمام چیزیں ان سے ہوتے ہیں، حالانکہ ان سے بائیکاٹ ہونا چاہیے، ان کے اوپر رحم نہیں کرنا چاہیے، ان کے اوپر زمین کو اتنا تنگ کر دینا چاہیے کہ وہ اپنی باطل عقیدے سے توبہ کر لیں، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ اصلی سنی نہیں ہو سکتا۔ میں ذکر کر رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، کیونکہ سب سے پہلے جن لوگوں کا نام آتا ہے اہل بیت کی آڑ میں، کہتے ہیں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں خلافت کو ہڑپ کر لیا، نعوذ باللہ من ذلک۔ حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جن کی قیادت کو خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی اپنے حجرے سے نکل کر آئے اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ جب تاخیر زیادہ ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے عالم میں، آپ نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا اور دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق آگے کھڑے ہیں اور پورے مسلمان ان کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے، آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میرے بعد میرے ان محبوب صحابہ کے پیچھے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ یہ دلیل تھی حضرت ابو بکر کی قیادت کی کہ آپ کے بعد جس شخصیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا وہ ابو بکر تھے۔ اس کے بعد اگر کسی شخصیت کو پسند کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تعلق سے میں پچھلے خطبے میں کچھ ذکر کر چکا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے محبت، آپ کی بیویوں سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانے سے۔ اس کے بعد میں آپ کے نواسے حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے جنتی شہزادے، ان سے بھی اس قدر محبت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس کی کوئی مثال دوسری جگہوں پہ نہیں ملتی۔ حضرت حسنین کریمین
رضی اللہ عنہما سے اتنی محبت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد دور خلافت حضرت ابو بکر کے بعد جب دور خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کا آیا تو آپ جانتے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا جو وظیفہ مقرر کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بدری صحابہ کے برابر تھا. اس زمانے میں بدری صحابہ کا کوئی مقابل نہیں ہو سکتا تھا. کوئی بھی صحابی جو بدر میں شریک ہوا گویا کہ اس کے تمام گناہات وہ دنیا کے اندر پھرتا ہوا جنتی آدمی تھا. ان کے وظیفے کے برابر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول کے جناب حسن جناب حسین رضی اللہ عنہما کے وظیفے مقرر کیے بدری صحابہ کے برابر. 5,000 درہم 5,000 درہم اس زمانے میں کسی بھی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی عمر کے کسی بھی نوجوان کا وظیفہ اتنا نہیں تھا. وہ وظیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. یہ محبت کی دلیل نہیں، یہ محبت کی دلیل ہے. ورنہ نبی چلے گئے، نبی کی بیویاں چلی گئی، چاہتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حق کو مار سکتے تھے، خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، لیکن اس کے باوجود نبی کے نواسوں کا، نبی کے گھر والوں کا آپ نے پورا خیال رکھا. یہ اس بات کی دلیل تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنا کوئی اور نہیں کرتا. اور آپ کو ایک اور پاکھنڈ بتاؤں، جتنے بھی نوٹنکی کرنے والے ہیں آل بیت کے تعلق سے، یہ صرف حضرت حسین کی محبت ثابت کرتے ہیں، حضرت حسن کا کبھی نام نہیں لیتے. آپ اٹھا کر کے دیکھ لینا، کسی سے پوچھ لینا، حضرت حسین کے تعلق سے ممکن ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں بتا دیں، حضرت حسن کے تعلق سے کبھی نہیں بتا پائیں گے. یہ صرف ان کا ڈھونگ ہے. کہیں گے حسن حسین، نام ضرور لیں گے، لیکن صرف اور صرف ان کی محبت کا جھوٹا دعویٰ حضرت حسین کے تعلق سے، حضرت حسن کے تعلق سے نہیں. کیونکہ شہید کرنے والے حرام خوروں نے اس زمانے کے جو نبی کے نواسے کے دشمن تھے، ان لوگوں نے جب شہید کیا تھا تو حضرت حسین کے نام پر پابند کیا تھا سب سے پہلے. اس لیے آج کے جو اپنے آپ نام نہاد سنی مسلمان ہیں، ان لوگوں کے اندر بھی جو پاکھنڈ ان سے آیا وہ حضرت حسین کے نام پر گھسا. اور یہی وجہ ہے کہ محبت کا جھوٹا دعویٰ حضرت حسین کے نام پر پیش کیا گیا. حضرت حسین نواز رسول. ایک اور واقعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب بھی مال کو تقسیم کرتے، وظیفوں کو تقسیم کرتے، تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو دیکھا کرتے تھے. اور آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظیفہ تقسیم کرتے وقت دیکھتے تھے سب سے پہلے اسلام میں کون داخل ہوا، اسلام کی سب سے زیادہ خدمات کس نے کی ہیں، اس کے مطابق آپ وظائف کو تقسیم کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا بھی جو نبی کی صحبت میں ایک دن ایک لمحہ بھی رہ گیا، اس کا بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر اتنا خیال کرتے تھے جتنا کسی نے خیال نہیں کیا صحابہ کے علاوہ. صحابہ کے علاوہ ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے اتنا محبت کا حق ادا کسی نے نہیں کیا. آپ کے گھر والوں کے تقاضوں کو کسی نے پورا نہیں کیا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس آنکھ نے نبی کو ایک لمحے کے لیے بھی دیکھ لیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حق ادا کیا. ایک موقع پر جب وظیفہ تقسیم کیا تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ 4,000 درہم مقرر کیا، اور خود اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے باپ بادشاہ ہے. مسلمانوں انصاف کا مرزہ دیکھیں آپ، باپ بادشاہ ہے اور بیٹے کا وظیفہ مقرر ہونا ہے. جب وظیفہ مقرر کیا تو حضرت اسامہ بن زید سے کم، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ مقرر کیا 4,000 درہم، اور اپنے بیٹے کا وظیفہ مقرر کیا 3,000 درہم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے نے کہا باپ سے، اے ابا جان
کیا وجہ ہے کہ آپ نے اسامہ بن زید کا وظیفہ 4000 درہم مقرر کر دیا اور میرا 3000 مقرر کیا؟ اور ایسی کون سی خوبی اس کے والد میں تھی جو آپ میں نہیں ہے؟ اور ایسی کون سی کمی مجھ میں ہے جو حضرت اسامہ کے اندر، ایسی کون سی خوبی مجھ میں نہیں ہے جو اسامہ بن زید کے اندر ہے؟ اسامہ بن زید کے اندر بھی جو چیزیں موجود ہیں وہ میرے اندر بھی موجود ہیں۔ قربان جائیے باپ کی نصیحت کے اوپر جواب دیتے ہیں کہ اے میرے لختے جگر، اے میرے نور نظر، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور محبت بے شمار کرتا ہوں، لیکن انصاف کا تقاضا، یہ بات کی دلیل ہے، انصاف اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نبی سے محبت، نبی تمہارے باپ سے زیادہ محبت اسامہ کے باپ سے کرتا تھا، حضرت زید بن حارثہ سے۔ حالانکہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علماء امت کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل بشر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد اگر دنیا میں سب سے کوئی افضل ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے باوجود کیا کریں کہ تمہارے باپ سے زیادہ محبوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید بن حارثہ، یعنی اسامہ کے باپ تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اسامہ بن زید کی حیثیت تم سے زیادہ تھی، اس لیے میں نے تمہارا وظیفہ 3000 مقرر کیا اور اسامہ بن زید کا 4000 مقرر کیا۔ حالانکہ آپ کو سب سے زیادہ روایتیں عبداللہ ابن عمر کی ملیں گی حضرت ابو ہریرہ کے بعد۔ نبی کے چہیتوں میں، نبی کے کلمات کو جمع کرنے میں، نبی سے محبت کرنے میں، لیکن حضرت اسامہ بن زید اور آپ کے والد حضرت زید بن حارثہ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات میں وقت گزارا، زیادہ وقت گزارا تھا، نبی کی صحبت زیادہ اختیار کی تھی، اس بنیاد پر ان کا۔ لیکن اگر بات کر دو نا عمر کی تو لوز موشن ہو جاتا ہے سنیوں کو، پاکھنڈیوں کو، اور آل بیت سے جھوٹی محبت کرنے والوں کو، اور جن کے اندر شیعی نطفہ موجود ہے ان لوگوں کو۔ انہوں نے نبی کے گھر والوں کے ساتھ جو کھلواڑ کیا، الامان والحفیظ، انہوں نے نبی کے معصوم گھرانے والوں کو بھی نہیں بخشا، اور اس کے باوجود بھی دعویٰ حب نبی کا، دعویٰ اتباع سنت کا، دعویٰ سنی ہونے کا، لیکن آس پاس سنت موجود نہیں۔ اور ایک اور بڑی پتے کی بات بتاتا ہوں، محبت، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں رشتے قائم ہوتے ہیں، جہاں محبت نہیں ہوتی وہاں رشتے قائم نہیں ہوتے، وہاں اعتماد نہیں ہوتا، بھروسہ نہیں ہوتا، جہاں پر اعتماد ہوتا ہے رشتے وہیں ہوتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، حضرت حسن اور حضرت حسین کی بہن ام کلثوم یہ بیوی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اگر حضرت عمر نے ظلم کیا ہوتا تو کیا نبی کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے؟ کبھی نہیں کرتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رشتوں کے اندر اعتماد تھا، بھروسہ تھا، محبت تھی، انسیت تھی، اس بات کا یقین تھا کہ عمر سے زیادہ میری بیٹی کا کوئی خیال نہیں رکھے گا، اس لیے ان کا نکاح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ہوا، جو کہ اہل بیت کے سچے وفادار تھے۔ اس تعلق سے حضرت سیدنا ثعلبہ بن ابی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک مرتبہ انہوں نے مدینہ کی عورتوں کے اندر چادر تقسیم کی جو بڑی قیمتی تھی، اخیر میں قیمتی چادر بچ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص مشیروں میں سے کسی نے ایک نے مشورہ دیا، اے امیر المومنین، اے امیر المومنین، یا امیر المومنین، آتی هذا ابنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندك يريدون کلثوم۔ کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، یہ جو ایک قیمتی چادر بچی ہے
یہ نبی کی بیٹی کو دے دیجیے. یعنی نبی کی جو بیٹی آپ کے نکاح میں نبی کی نواسی، کیونکہ نواسی بھی بیٹی کے درجے میں ہوا کرتی ہے، پوتی بھی بیٹی کے درجے میں ہوا کرتی ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ امیر المومنین یہ جو چادر قیمتی بچ گئی ہے یہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یعنی آپ کی نواسی کو آپ دے دیجئے. اور ان کی مراد تھی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ بیوی تھی اس وقت میں تو یہ سوچا کہ کہیں اپنی بیوی کو دے دوں، لوگ یہ نہ کہتے کہ اپنی بیوی کے لیے اچھی چیز اس نے متعین کر دی. جب لوگوں نے کہا کہ آپ کی ماتحتی میں آپ کی زوجیت میں حسنین کریمین کی بہن موجود ہے، آپ ان کو دے دیجیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر دی. کیا یہ محبت کی دلیل نہیں؟ اس زمانے میں کوئی یہ فلیٹ اور یہ تمام پراپرٹیاں تو موجود تھی نہیں کہ اٹھا کے صاحب نام کر دی یہ محبت کی دلیل ہے کہ میں اپنی بیٹی سے زیادہ محبت کرتا ہوں، فلاں بنگلہ فلاں فلیٹ. اس زمانے میں یہی سب قیمتی چیزیں تھیں. چادر تھی، کپڑا تھا، کوئی گھر کا چھوٹا موٹا سامان، یہ اس زمانے کی سب سے قیمتی چیزیں تھیں. اور جو ان کے زمانے میں قیمتی چیزیں تھیں وہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے دے دی. اور انسان محبت کی دلیل انسان کے گھر میں آنا اور جانا اسی انسان کا ہوتا ہے جس انسان کے اوپر آپ کو بھروسہ. آپ گھر میں کسی کو نہیں بلاتے ہو، گھر میں اسی انسان کو بلاتے ہو جس کے اوپر آپ کو بھروسہ ہوتا ہے کہ میرے گھر کے تقدس کو پامال نہیں کرے گا، یہ میرے گھر کے اندر ہر بات کا امانت دار ہے یہ انسان. اس لیے اس انسان کا گھر میں آنے جانا ہوتا ہے. ہمارے دوست احباب، حالانکہ لوگوں کے حالات اتنے بدترین ہیں کہ جب کسی کے گھر میں جاتے ہیں وہاں بھی گھر کے اندر تاکہ جھانکی ان تمام چیزوں کے تعلق سے لوگوں کی نظریں محفوظ نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام طور پہ ہمارے معاشرے کا اگر ہم حال دیکھیں کہ بیوی کا بھائی اگر گھر آ جائے، بیوی کا بھائی اگر گھر آ جائے تو انسان کو انتہائی قدرت محسوس ہوتی ہے، انتہائی ناپسند کرتا ہے وہ ان چیزوں کو کہ بیوی کے گھر والے، بیوی کے ماں باپ، بیوی کے بھائی بہن یہ تمام آ جائے. ہمارے معاشرے کے اندر ایک بدترین چیز یہ بھی موجود ہے کہ شوہر اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو بلائے گا، ان کی دعوتیں کرے گا، ان کو سب کچھ کھلائے گا، لیکن جہاں بیوی کے گھر والے آ گئے، بیوی کے مائکے والے آ گئے، سانپ لوٹنے لگتے ہیں سینوں کے اوپر. اسی وجہ سے محبتیں نہیں رہتی، محبتیں نہیں رہتی، رشتوں کے اندر پاسداری نہیں رہتی. اللہ کے بندو ایک دوسرے کو وسعت فراہم کریں، ایک دوسرے کے لیے دل کے اندر وسعت رکھیں. اور یہ وسعت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں. جبکہ آپ کی بیوی آپ کی بہنوں کے لیے، آپ کے بھائیوں کے لیے کھانے بناتی ہے، کیا اس بیوی کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے کھانے بنا سکے؟ اسے بھی یہ حق ہے، اس کا بھی اتنا حق بنتا ہے، اس کے گھر والوں کا بھی یہ حق بنتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائیوں کو گھر میں آنے سے کبھی نہیں روکا، اجازت دی. اس تعلق سے مصنف ابن شیبہ کی روایت کہتے ہیں حضرت سیدنا ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسن والحسین رضی اللہ عنہما كان يدخلان على اختهما ام کلثوم وهي تبشر. کہتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس میں ان کے دونوں بھائی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما دونوں آتے تھے اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ ان کے کنگھی کیا کرتی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے کے اندر بڑی بہنیں یا بہنوں کے گھر جب بھائی جایا کرتے تھے تو یہ محبت کا انداز ہوا کرتا تھا، سر کو پکڑ کر کے، بالوں کو سہلا کر کے، اس کے اندر اگر جو نہیں ہے تب بھی وہ تلاشتی تھی. یہ اس زمانے کی بہنوں کی محبت ہوا کرتی تھی کیونکہ ان کے پاس دینے کے لیے تو کچھ ہوتا نہیں تھا. جو محبت دے سکتی تھی، پچکارنا، سر پر ہاتھ رکھنا، محبت پیش کرنا، جو ان کے پاس ہوا کرتا تھا وہ چیز پیش کر دیا کرتی تھی. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آپ کی نواسی،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دلہن کے طور پر موجود ہیں، سب سے زیادہ حق انہوں نے ادا کیا. اور ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی اس بات کو ختم کروں گا. فتح کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو منصفانہ اور عادلانہ فیصلہ کیا تھا، وہ فیصلہ تاریخ کی کتابوں میں عادل ہونے کی دلیل ہے، لیکن پاکھنڈیوں نے اس کو آل بیت سے نفرت کے طور پر لوگوں کو دکھایا اور حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کے اوپر الزامات کی بارش کر دی. لیکن یہ کیوں ہوا؟ ایک غلط فہمی کی بنا پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کی جو جائیداد تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ میرے باپ کے انتقال کے بعد جو میرے باپ کی پراپرٹی ہے اس کے اوپر ہمارا حق ہے، پورا ہمارا پورا کا پورا اس کے اوپر حق ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے نبی کی لخت جگر، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. اما عائشہ روایت کرتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مطالبہ کیا حضرت ابو بکر سے، کیونکہ آپ خلیفہ بنے، یہ مطالبہ کیا کہ نبی کی جو جائیداد ہے، فتح کے رئیس نے جو غلہ بھیجا، جو جائیداد دی تھی، جو باغات تھے اور جو خمس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آتا تھا، وہ خمس اور جو مدینہ کے اندر جو بھی کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد اور پراپرٹی اور مرنے کے بعد جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا، اس کے اوپر ہمارا حق ہے، وہ ہمیں دے دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ مرحلہ حضرت ابو بکر کے سامنے جب آیا اور حضرت مانگنے والی کون؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور کہا کہ اے نبی کی لخت جگر، اے نبی کی بیٹی، میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. میں تمہارے حق کو پامال نہیں کر سکتا، لیکن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف نہیں جا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر میں اپنی جان گنوا سکتا ہوں، لیکن نبی کی بات کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ انما یأکل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من هذا المال یعنی مال اللہ لیس لهم ان یزیدوا علی الناقل. کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ترکے ہمارے ترکے میں وراثت جاری نہیں ہوتی، یعنی نبی کے ترکے کے اندر نبی کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں وراثت جاری نہیں ہوتی. ہم جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے، ہم جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی چیز چھوڑی ہے اس میں سے آپ، اولاد اور آپ کی ازواج مطہرات، جو بھی چیز باقی رہے گی اس میں سے آپ کے لیے صرف اور صرف کھانا اور پینا جائز ہے. اس میں سے آپ صرف کھا اور پی سکتے ہو، اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہو، لیکن اس کو ملکیت کے طور پر آپ لے لو، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. میں نے یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائی. اب اس بات کو پاکھنڈیوں نے کس طرح پیش کیا کہ نبی کی جائیداد کو ہڑپ لیا ہے. یہ پیش کرتے ہیں نبی کی. آؤ حدیث پڑھو تو پتہ چلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کیا. نام سنی رکھنے سے سنی نہیں ہوتا تھا. اور محرم کے مہینے میں نبی کے نواسب کے اوپر شیعوں اور رافضیوں کا اور ناجائز اولادوں کا اللہ رب العالمین نے ان کی عورتوں کے اوپر زنا مسلط کر دیا قیامت تک کے لیے. جانتے ہو کیوں؟ شیعوں میں متعہ جائز ہے، گھنٹے 2 گھنٹے کا نکاح، ضرورت پوری کرو کام ختم. جانتے ہو کیوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر انہوں نے زنا کی توہمت لگائی تھی. نبی کی بیوی پر زنا کی تہمت لگانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی ہر عورت کو زنا میں مبتلا کر دیا. یہ نبی کے
گھر والوں کے خلاف پاکھنڈ کرنے کا نتیجہ ہے یہ۔ اس لیے سنی مسلمانوں باز آ جاؤ اور نبی کے گھر والوں کے خلاف پاکھنڈ سے بچو، حقیقی محبت پیش کرو، اور وہ محبت پیش کرو جو اہل سنت و جماعت پیش کرتے ہیں کہ کسی صحابی کو گالی نہیں دیتے، آپ کے ازواج مطہرات کا، آپ کے گھر والوں کا، آپ کے چچا کا، بھتیجا کا، بھتیجوں کا، پھوپھیوں کا، تمام لوگوں کا، حتیٰ کہ آپ کے غلاموں کا، حتیٰ کہ اس عورت کا بھی جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا، اس کا بھی ہم اہل سنت والجماعت الحمدللہ اس طریقے سے حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح سے نبی کی زبان سے فرمان جاری ہوا۔ ہاں، ہماری محبت تمہاری طرح پاکھنڈی نہیں ہے، ہم نبی کے نواسے کے نام پر گریبان چاک نہیں کرتے، کیونکہ نبی نے فرما دیا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، یہ نبی کا فرمان ہے۔ ہم نبی کے نواسے کی نام کی شہادت کے اوپر ہم اپنے گھروں کے اندر مٹھائیاں نہیں کھاتے، ہم نئے کپڑے نہیں پہنتے، ہم عیدیں نہیں مناتے، ہم اس دن بھوکے رہتے ہیں، کیونکہ نبی نے 10 محرم کے دن اور نواز رسول کی شہادت پر ہم نے وہ طریقہ سیکھا ہے نبی سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس دن روزہ رکھو، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم سنی ہیں، اور باقی اس کے علاوہ پاکٹ ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کے وہ کچھ چیدہ بنیادی نقاط تھے جو اس بات کی دلیل تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے خلفائے راشدین تھے، اور آپ کے درمیان میں جو کوئی اختلاف ہوا، چاہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کا معاملہ ہو، یا داماد اور ساس کے درمیان کا معاملہ ہو، حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی کے نام پر لوگ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتے ہیں، جبکہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت بیویوں کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من احب الناس الیک، اللہ کے نبی سب سے زیادہ محبت آپ دنیا میں کس سے کرتے ہیں؟ تو کہا کہ عائشہ، پوچھا اس کے بعد قال ابوها، پوچھا کہ اس کے بعد کس سے کرتے؟ کہا اس کے باپ سے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت عائشہ سب سے، لیکن حضرت علی کے نام پر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیا گیا، اور حضرت علی کے آڑ میں خلفائے راشدین کو، جن کا مقام و مرتبہ حضرت علی سے بلند ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اس کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آتے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ فرمان رسول ہے، جو اس کو نہ مانے کافر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں اہل بیت کے حقیقی حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین تو ہمیں حقیقی سنی بنا، ہمیں سننے نہ بنا، رب العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کو صحیح منہج کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین تو ہمیں آل بیت کے حقوق کو، خلفائے راشدین کے حقوق کو، رب العالمین ازواج مطہرات کے حقوق کو، اور رب العالمین تیرے اور تیرے نبی کے حق کو ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین تو ہمیں ہماری نسلوں کے اندر آل بیت کی محبت بھر دے ہمارے دلوں کے اندر، رب العالمین تو مسلمانوں کو حقیقی محبت کو سمجھنے کی اور اس کو دیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین تو ہمیں تیرے نبی سے، تیرے نبی کے گھر والوں سے، تیرے صحابہ سے محبت کرنے کے عوض رب العالمین دنیا سے ہمیں عزت کے ساتھ رخصت کر، رب العالمین قیامت کے دن ہمیں انہی کا ساتھ نصیب فرما، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، اور رب العالمین تیرے نبی کے گھر والوں کے ساتھ، اور رب العالمین تیرے نبی کا ساتھ ہمیں نصیب فرما دے، رب العالمین ہمارے بچوں کے اندر تیرے نبی کے اور ان کے گھر والوں کی محبت بھر دے، رب العالمین ہمارے والدین کے اوپر رحم فرما دے، جس طرح سے بچپن میں انہوں نے ہمارے اوپر رحم فرمایا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربونا صغارا، رب العالمین جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے اوپر خصوصی رحم معاملہ فرما، رب العالمین کے قبروں کو نور سے بھر دے، رب العالمین ہم زندہ ہیں، رب العالمین اسلام کے ارکان سے ہم لوگ، اور رب العالمین ایمان کے ارکان سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم دینی شریعت سے کھلواڑ کر رہے ہیں، رب العالمین تو ہمیں ہدایت و توفیق نصیب فرما دے، رب العالمین تو ہمیں حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے،
رب العالمین تو ہمیں حقیقی معنوں میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. رب العالمین تو ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو پسند کرتا ہے. رب العالمین تو ایمان و عقائد کو ہمارے ذہنوں کے اندر دلوں میں ناسک کر دے. رب العالمین ہم کمزور ہیں, بے بس ہیں, مغلوب و مغرور ہیں. رب العالمین تو ہمیں غالب کر دے. رب العالمین تو ہمارے ملک کے حکمرانوں کو ہدایت اور توفیق دے کہ اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے, اس ملک کے تمام انسانوں کے لیے یکسو ہو کر کے ایک نظریے کے ساتھ وہ کام کرے. اور رب العالمین اگر وہ مکر و فریب کرے, پاکھنڈ کرے, رب العالمین اگر وہ مسلمانوں کے خلاف مکر و فریب کرے, رب العالمین ان کے مکر و فریب کو ان کی طرف لوٹا دے. رب العالمین ان کی جماعتوں میں تفرقہ پیدا کر دے. اللہم شتت شملہم وفرق جمعہم ودمر دیارہم. رب العالمین جو مسلمانوں کے خلاف دنیا کے جس کونے میں بیٹھ کر منصوبہ بندی کر رہا, رب العالمین ان کے گھروں میں خرابہ پیدا کر دے. رب العالمین ہمارے گھر والوں کو, ہمارے مدارس کو, مساجد کو, ہمارے گھر کو, گھر والوں کو رب العالمین ہماری حفاظت فرما. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. رب العالمین تو ہماری سب جگہ سے حفاظت فرما. خاتمہ ایمان پر ہو, توحید پر ہو, اور رب العالمین اس حال میں ہو کہ تم سے راضی ہو, نہ حقوق العباد ہمارے ذمہ ہو. اللهم آمین, اللهم آمین, اللهم آمین. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.